اسلامک سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا میں شرک اور بت پرستی کی ابتدا کب اور کس طرح ہوئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، آپ نے یقیناً نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو معلومات ہم آپ کو فراہم کریں گے وہ یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی، اس لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب نوح بن لامک بن متوشالح بن ہنوح بن یرد بن مہلائیل بن کینان بن انوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرن مطلب 10 زمانوں کا فاصلہ ہے، اور وہ سب لوگ اسلام پر تھے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے ایک دور اور زمانے کے لوگ لمبی لمبی عمریں پاتے اور لمبا عرصہ زندہ رہتے تھے۔ اس لحاظ سے آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال گزرے ہوں گے۔ مختصر یہ ہے کہ جب بتوں اور شیطانوں کی عبادت شروع ہوئی اور لوگ گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا اور اپنے بندوں پر رحمت فرمائی۔ نوح علیہ السلام زمین والوں کی طرف سب سے پہلے رسول تھے۔ بعثت کے وقت نوح علیہ السلام کی عمر میں کئی اقوال ملتے ہیں، جیسے 50 سال، 350 سال اور 480 سال۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات قرآن مجید میں بھی کئی جگہ تفصیلاً آئے ہیں، جیسے سورۃ الاعراف، سورہ ہود اور سورہ نوح وغیرہ۔ پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک اور صالح لوگوں کے نام ہیں۔ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو لوگ ان کی قبروں پر جھک پڑے اور گریہ زاری شروع کر دی۔ جب ابلیس نے ان کے غم اور پریشانی کو دیکھا تو انسان کی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آ کر کہنے لگا، تم ان لوگوں پر اتنی آہذاری کر رہے ہو، کیا میں تمہارے لیے ان جیسی تصویریں نہ بنا دوں؟ وہ تمہاری مجلس میں رہیں گی اور ان تصویروں کے ساتھ ان کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو اس نے ان کے لیے ان کی تصویریں بنا دیں جو انہوں نے اپنی مجلس میں رکھی اور ان کی یاد میں مگن رہے۔ جب شیطان نے ان کو ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے دیکھا تو کہا کہ کیا میں ہر ایک کے لیے الگ الگ تصویر نہ بنا دوں؟ وہ اس کے گھر میں رہے گی، اس طرح تم اس کو خوش اسلوبی سے یاد رکھ سکو گے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اب شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ مورتی بنا دی۔ ان کی اولاد یہ حالات دیکھتی رہی اور نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کی یاد کا معاملہ آخرکار ختم ہوا اور ان کی اولاد نے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ جب زمین میں فساد پھیل گیا اور زمین کے اطراف و اکناف میں بتوں کی پوجا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا تو انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کو کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی بت، مورتی اور شیطان کی عبادت نہ کریں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور تسلیم کریں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور ایک انسان کے رسول ہونے پر تعجب کیا۔ جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان بہت لمبا عرصہ بحث اور مناظرے کا سلسلہ جاری رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ وہ ان میں 950 برس ٹھہرے۔ اتنی دراز مدت کے باوجود ان کی قوم کے بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جبکہ ایک دور کے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے تو بعد والوں کو ایمان نہ لانے اور نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے کی وصیت کرتے۔ جب بچہ جوان اور بالغ ہو جاتا اور کلام سمجھنے کے قابل ہو جاتا تو والد اسے نصیحت کرتا کہ وہ پوری زندگی نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا، اور نوح علیہ السلام کے پورے دور میں وصیت کرنے کا یہ معاملہ ان کے اندر جاری رہا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا،
کہ وہ بڑے نافرمان اور کافر ہی جنم دیں گے۔ جب نوح علیہ السلام ان کی رشد و ہدایت سے مایوس ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان میں بھلائی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، تو آپ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ان کے لیے بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا اور دعا کو قبول کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور درخت لگایا اور 100 سال اسے کے تیار ہونے کا انتظار کیا۔ پھر اس کو چیر کر کشتی کے لیے تختے بنائے اور اس کی تیاری میں بعض کی رائے کے مطابق 100 سال اور بعض کے مطابق 40 برس لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی کی لمبائی 80 ہاتھ یعنی 120 فٹ بنائی جائے، اس کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر تارکول لگائی جائے اور اس کا سامنے والا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ تمام اہل عراق کا کہنا ہے کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی۔ ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، درمیانہ حصہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا۔ اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم آ گیا تو طوفان کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر ایک طرف آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور دوسری طرف زمین میں جگہ جگہ سے چشمے پھوٹنے لگے۔ نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی ان لوگوں کو لے کر چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں عورتوں سمیت 80 افراد تھے، جبکہ ایک روایت کے مطابق 72 افراد تھے، جس میں ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یاسف سوار تھے۔ صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ زمین میں پانی پہاڑ کی چوٹی پر 15 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا اور اس نے زمین کے طول و عرض، نرم، سخت، پہاڑی، میدانی اور ریتلے ہر قسم کے علاقوں کو گھیر لیا، اور روئے زمین پر زندوں میں سے کوئی آنکھ حرکت کرنے والی باقی نہ رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کو روکنے کا ارادہ کیا تو اس نے روئے زمین پر ہوا بھیجی جس نے پانی کو روک دیا اور زمین کے چشمے ابلنا بند ہو گئے۔ پانی کم ہونا شروع ہوا حتیٰ کہ بالکل خشک ہو گیا۔ اہل تورات کے مطابق رجب کی 17 تاریخ کو کشتی جودی پہاڑ پر رکی اور 10ویں ماہ پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ اس کے بعد جب 40 دن گزر گئے تو نوح علیہ السلام نے کشتی کا روشن دان کھولا جو اس میں رکھا گیا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ پانی کے متعلق خبر لائے، مگر وہ واپس نہ آ سکا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، وہ کچھ دیر کے بعد واپس آیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں پر کوئی علامت نہ دیکھی جس سے اندازہ ہو کہ وہ کہیں بیٹھا ہے۔ نوح علیہ السلام نے روشن دان سے باہر ہاتھ نکال کر اس کو پکڑا اور اندر داخل کر لیا۔ پانی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے 7 دن کے بعد پھر اس کو بھیجا تو وہ واپس نہ آیا۔ نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ زمین کی اوپر والی سطح ظاہر ہو گئی ہے۔ طوفان کے آنے سے لے کر نوح علیہ السلام کے کبوتر بھیجنے تک جب 1 سال مکمل ہوا اور دوسرے سال محرم کی پہلی تاریخ ہوئی تو روئے زمین مکمل طور پر ظاہر ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکن کھول دیا۔ اہل کتاب کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی سے تو اور جو تیرے ساتھ سوار ہیں اور تمام چوپائے نکلیں تاکہ افزائش نسل ہو اور زمین میں انسانوں کی آبادی بڑھے۔ پس کشتی سے تمام انسان اور جانور اترے۔ نوح علیہ السلام نے ایک ذبح خانہ بنایا
اور تمام حلال چوپایوں اور پرندوں کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے اپنی قوم میں 50 سال کام 1000 سال ٹھہرے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کتنی مدت زندہ رہے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کی قبر بقا شہر میں ہے، جو آج کل کرک نوح کے نام سے معروف ہے، اور اس لیے وہاں ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔